بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی حبیبہ وصفیہ۔ برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریئل اسلامک ایجوکیشن چینل سے ماجد شہیدی پھر سے حاضر خدمت ہے۔ ہم نے پچھلی ویڈیو میں قادیانی خاکسار جری کا چیلنج قبول کیا تھا اور اس کے سوالات کا جواب دے چکے ہیں۔ مزید جو ہے اس کی تسلی کے لیے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں، اس سے انشاءاللہ اہل ایمان کو بھی نفع ہوگا۔ ہم نے اس قادیانی صاحب نے جو پوچھا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے یہ جو روایت بیان کی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو وَرُفِعَ عیسیٰ مِن روزنۃ بیت الی السماء، کہ عیسیٰ علیہ السلام رُفِعَ عیسیٰ مِن روزنۃ فی البیت الی السماء، کہ عیسیٰ علیہ السلام کو گھر کے روشن دان سے آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ روایت کہاں سے لی، اس کا ماخذ کیا ہے، کیا انہوں نے رسول اللہ سے بات سنی؟ تو جناب پچھلی ویڈیو میں ہم مرزا غلام قادیانی کے حوالوں سے بتا چکے ہیں کہ مرزا غلام قادیانی کہتا ہے کہ قرآن کی تفسیر کا تیسرا معیار صحابہ اکرام کی تفسیر ہے، اور مرزا غلام قادیانی کا یہ قول کہ وہ کہتا ہے کہ عبداللہ ابن عباس قرآن کریم کے سمجھنے میں اول نمبر والوں میں سے ہیں، اور اس بارے میں ان کے حق میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا بھی ہے۔ اور یہ جناب روحانی خزانے کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 225 پہ اور صفحہ نمبر 587 پہ مرزا غلام قادیانی کہتا ہے کہ ابن عباس کے حق میں علم قرآن کی دعا مستجاب ہو چکی ہے۔ تو جناب اس سے ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ اس روایت کا جو ماخذ ہے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کچھ یہ بیان فرمایا یقیناً یہ تعلیم نبوی کی روشنی میں ارشاد فرمایا ہے، اور یہ عطائے فہم ربانی ہے۔ اچھا، یہ جو حوالہ جات ہیں یہ روحانی خزانے کی جلد نمبر 3 کے اب تک ہم نے آپ کو بتائے ہیں، اور ان 5 کتابوں کا اس قادیانی جری نے تعارف کروایا ہے، اور اس میں پہلے نمبر پہ براہین احمدیہ ہے، اور تیسری جلد میں جو ہے وہ یہ ازالہ اوہام ہے جس کے حوالے ہم مرزا قادیانی کے حوالے سے دے چکے ہیں۔ ایک بات اور جو ہے نا آج میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ مرزا غلام قادیانی نے ایک جگہ ایک مخالف کے جواب میں لکھا کہ صاحب اشتہار اس عاجز کو غلط بیانی کا الزام بھی دیتے ہیں، اس لیے مناسب سمجھا کہ دروغ گو کو اس کے گھر تک پہنچائیں، کیونکہ مکاروں اور خیانت پیشوں کی سزا واجبی یہی ہے کہ ان کے خیانت کے طریقوں کو پوشیدہ نہ رکھا جائے۔ یہ جناب روحانی خزائن کی جلد نمبر 10 اور صفحہ نمبر 13 پہ مرزا غلام قادیانی کا یہ قول ہے۔ اس قول کی روشنی میں ہم بھی چاہتے ہیں کہ ذرا یہ قادیانی صاحب جو علماء کو چیلنج کر رہا ہے، ان کے منہ آتا ہے، اس کی جہالت کو آشکارا کریں۔ یہ مرزا غلام قادیانی کی کتابوں کا تعارف کراتے ہوئے اس نے براہین احمدیہ کے تعارف میں مرزا غلام قادیانی کے اس زمانے کے دوست محمد حسین بٹالوی صاحب جو ہیں، جن کے ہاں مرزے کا آنا جانا تھا، اس زمانے میں ان کا یارانہ تھا، اور اس نے محمد حسین بٹالوی صاحب نے مرزا غلام قادیانی کی بڑی تعریف کی براہین احمدیہ نامی کتاب کی، اور اس کی عبارت یہ ذرا سنیں، اس نے خاکسار قادیانی نے جو پڑھ کے سنائی ہے، اور بڑی خوشی کا اس پہ اظہار کیا۔ لکھ رہے ہیں کہ ہم اپنی رائے نہایت مختصر اور بے مبالغہ الفاظ میں ظاہر کرتے ہیں۔ ہماری رائے میں یہ کتاب اس زمانہ میں اور موجودہ حالت کی نظر سے ایسی کتاب ہے جس کی نظیر آج تک اسلام میں شائع نہیں ہوئی اور آئندہ کی خبر نہیں، لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا۔ اور اس نے بٹالوی صاحب کے الفاظ سنائے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہماری رائے میں یہ کتاب اس زمانے میں اور موجودہ حالت کی نظر سے ایسی کتاب ہے جس کی نظیر آج تک اسلام میں شائع نہیں ہوئی اور آئندہ کی خبر نہیں۔ آگے عربی کا جملہ لکھا ہے لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، اور یہ 28ویں پارے سورۃ الطلاق کی آیت کا ایک حصہ ہے، یہ جملہ ہے جو بٹالوی صاحب نے نقل کیا، جس کا مطلب یہ بنے گا کہ شاید اس کے بعد اللہ تعالیٰ کوئی نئی بات پیدا کر دے۔ لیکن جو میں بتانا چاہتا ہوں آپ ذرا غور سے دوبارہ سنیں، لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا۔ قادیانی خاکسار جو علماء کو چیلنج دیتا ہے، یہ اس قرآنی آیت کے جملے کو جس کو اپنے مضمون میں بٹالوی نے لیا ہے کیسے پڑھ رہا ہے؟ لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا۔ یہ سنا آپ نے؟ اس نے یہ پڑھتا ہے
लअल्ल अल्लाहु युहद्दिसु बाद ज़ालिक अमरा। हालांकि नहव की इब्तदाई किताबों में भी ये असूल है, लिखा हुआ है कि इन्ना अन्नक अन्न लाकिन्न लैत लअल्ला, ये जो हुरूफ मुशब्बा बिलफ़ेल हैं ये अपने इसम को नसब देते हैं, यानी लअल्ल अल्लाह सही तलफ़ुज़ है, लअल्ल अल्लाहु नहीं। और युहद्दिसु को ये पढ़ रहा है युहद्दिसु, माना ही बदल गया। ये तो इसकी हालत है, ये इसकी इल्मी हालत जो है वो ज़ाहिर हो रही है। लेकिन देखें, आपको ये कुरान पाक का जुमला है, आप स्क्रीन पर मुलाहजा करें, लअल्ल अल्लाह युहदिसु बअद ज़ालिका अमरा। पूरी दुनिया में जहाँ कुरान है ऐसे ही आपको लिखा हुआ नज़र आएगा, लेकिन इस आपने सुना और फिर सुन लें, ये पढ़ता है, बार बार पढ़ रहा है लअल्ल अल्लाहु युहद्दिसु। किसी कादियानी कुरान में ऐसा हो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो मुसलमानों के हाथों में कुरान है उसमें तो ये युहद्दिसु नहीं है, युहदिसु। अहदसा युहदिसु बाब इफ़आल है, ये इसको बाब तफ़ईल युहद्दिसु बना के पढ़ रहा है। एक तो ये कुरान की भी तारीफ़ करते हैं और इसकी जहालत जो है ये आश्कारा हो गई है भाई इससे। और ग़ुलाम कादियानी का एक इल्हाम है जो हकीकतुल वही जिल्द नंबर 22 सफ़ा नंबर 714 पे वो कहता है इन्नमा आलल जाहिल जहन्नम, कि जाहिल का ठिकाना जहन्नम है। कि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी कहता है फ़इन्नमा आलल जाहिल जहन्नम, और एक उसका इल्हाम यह है फ़इन्नल जाहिल क़ल्ल अन तकून लहू आक़िबतुल ख़ैर। जी, मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी कहता है कि जाहिल का ठिकाना जहन्नम है और बहुत कम ऐसा है कि जाहिल का अंजाम अच्छा हो। तो कादियानी जरी साहब, तुम तो अपने अंजाम की फ़िक्र करो, तुम्हारा तो नबी भी तुम्हें जहन्नमी कह चुका है अपने इल्हाम की रोशनी में। तो अगर तुम्हें अल्लाह के बंदे कुरान का एक जुमला तुम सही नहीं पढ़ सकते हो, मैं तुम्हें ऑफ़र करता हूँ कि मुझसे कुरान सीख लो ऑनलाइन, मैं बग़ैर फ़ीस के तुम्हें फ़्री सही कुरान पढ़ना सिखा दूँगा। बहरहाल चलें, अभी आपके सवाल को मज़ीद देखते हैं कि आप कहते हैं कि अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ने ये अक़ीदा कहाँ से लिया, ये रिवायत कहाँ से ली और ये कुरान पाक की कौन सी आयत से। तो एक और जवाब आपके मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की इबारत से मैं देना चाहता हूँ। मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी साहब कहते हैं फ़स्अलू अहल ज़िक्र इन कुन्तुम ला तअलमून, ये कुरान पाक की आयत लिखी है, आगे इसका तर्जुमा खुद ही करें, यानी अगर तुम्हें इन बाज़ उमूर का इल्म ना हो जो तुम में पैदा हों तो अहले किताब की तरफ रजू करो और इन किताबों के वाक़यात पर नज़र डालो ता असल हकीकत तुम पर मुनकशिफ हो जाए। ये भी ज़ाला ओहाम जो तीसरी जिल्द में है इसकी रूहानी ख़ज़ाइन की सफ़ा नंबर 433 पर मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी कह रहे हैं कि देखो कि फ़स्अलू अहल ज़िक्र इन कुन्तुम ला तअलमून, यानी अगर तुम्हें इन बाज़ उमूर का इल्म ना हो जो तुम में पैदा हो तो अहले किताब की तरफ रजू करो और उनकी किताबों के वाक़यात पर नज़र डालो ता असल हकीकत तुम पर मुनकशिफ हो जाए। तो मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी के इस मलफूज़ की रोशनी में मैं तुम्हें दिखाऊँ कि इंजील बरनबास में भी ये लिखा है कि अल्लाह ताला ने, हाँ जी, मैं आपको इबारत पढ़ के सुनाता हूँ उर्दू इंजील बरनबास की। जबकि अल्लाह ताला ने अपने बंदे को ख़तरे में देखा, अपने सफ़ीरों जिब्राईल, मिखाईल, रिफ़ाईल और ईल को हुक्म दिया कि यसू को दुनिया से ले लें। तब पाक फरिश्ते आए और यसू को दक्खन की तरफ दिखाई देने वाली खिड़की से ले लिया। बस वो उसको उठा ले गए और उसे तीसरे आसमान में उन फरिश्तों की सोबत में रख दिया जो कि अब तक अल्लाह की तस्बीह करते रहेंगे। ये जनाब इंजील बरनबास जो उर्दू वाली है, फ़सल नंबर 15, फ़सल नंबर 215, 216, आयत नंबर 1 से 10 तक जो है ना ये इबारत है। तो इंजील बरनबास से भी यह मालूम हुआ कि जैसे अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ज़िक्र किया कि रूफ़िया ईसा मिन रोज़नतीन, कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो हैं अपने घर के रोशनदान से आसमान की तरफ उठाए गए। ये बात इंजील बरनबास से भी साबित है और इंजील बरनबास तुम्हारे मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी के नज़दीक बड़ी मोतबर इंजील है। अगर आपको इसमें कोई शक हो तो मैं आपको बहुत सारे हवाले इसके दे सकता हूँ कि इंजील बरनबास से ग़ुलाम कादियानी ने इस्तिदलाल किया है। अच्छा, एक और बात कि ये जो इब्ने कसीर तुमने भी इकरार किया कि ये दुर्र मंसूर में भी है, अगर जब वहाँ भी इबारत तुमने अरबी की गलत पढ़ी, इस कादियानी ने पढ़ा ज़िक्रुहु फ़िद दुर्रिल मंसूर,
یہ ذکر ہو نہیں، یہ رفع ذکرہ فی الدر المنثور کہ جلال الدین سیوطی صاحب نے اس کو در منصور میں اس روایت کو نقل کیا، وعزاہ الی ابن ابی حاتم، اور اس کو ابن ابی حاتم کی طرف اس کو منسوب کیا ابن ابی حاتم کی طرف۔ تو اصل لفظ جو ہے وہاں بھی تم نے عبارت عربی کی غلط پڑھی، لگتا ہے تجھے عربی بالکل سرے سے آتی ہی نہیں ہے۔ بہرحال میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ابن کثیر اور جلال الدین سیوطی صاحب جو ہیں یہ جو ہیں مرزائیوں کے نزدیک اور مرزا غلام قادیانی کے نزدیک جو ہیں یہ مجددین میں شامل ہیں، اور مجددین کا مرتبہ پتہ ہے مرزا غلام قادیانی کے نزدیک بہت زیادہ ہے۔ اب میں جلد نمبر 6 خزائن کی صفحہ نمبر 344 کا حوالہ دے رہا ہوں کہ مرزا غلام قادیانی لکھتا ہے، یاد رہے کہ مجدد لوگ دین میں کوئی کمی پیشی نہیں کرتے، گمشدہ دین کو پھر دلوں میں قائم کرتے ہیں، اور یہ کہنا کہ مجددوں پر ایمان لانا کچھ فرض نہیں، خدا تعالیٰ کے حکم سے انحراف ہے۔ جی کہتا ہے کہ مجددوں پر ایمان لانا کچھ فرض نہیں، یہ خدا تعالیٰ کے حکم سے انحراف ہے۔ تو مانو ابن کثیر اور سیوطی جو ہیں رحمہم اللہ تعالیٰ، یہ مرزا غلام قادیانی اور آپ کی جماعت کے نزدیک یہ مجدد ہیں، اور ان پر ان کے حکم سے یہ کہنا کہ مجددوں پر ایمان لانا کچھ فرض نہیں، یہ خدا تعالیٰ کے حکم سے انحراف ہے۔ تو تم اللہ تعالیٰ کے حکم سے منحرف کیوں ہو رہے ہو؟ ان دونوں اماموں نے یہ حدیث، اس کے علاوہ بھی بہت سے مجددین نے اس روایت کو صحیح مانا ہے۔ اور مرزا غلام قادیانی آگے کیا کہتا ہے؟ فَرَبَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہ آیت لکھ کے یہ آیت لکھ رہے ہیں، من کفر بعد ذلك فأولئک هم الفاسقون، جو کوئی ناشکری کرے اس کے بعد تو ایسے لوگ فاسق ہیں۔ نتیجہ کیا ہوا؟ قرآن و حدیث کا جو مفہوم مجددین امت بیان کریں وہ قابل قبول ہے، اس کی مخالفت کرنے والا فاسق ہوتا ہے۔ تو جری صاحب آپ تو اپنے مسیح موعود کے بقول فاسق ہو چکے ہیں، اور فاسق کا ٹھکانہ جہنم ہے، جاہل کا ٹھکانہ مرزا غلام قادیانی پہلے کہہ چکا، افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، مومن اور فاسق دونوں برابر نہیں ہو سکتے، لا یستوون، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ الذین فسقوا فمأواہم النار، فاسقوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جی اپنے جناب اپنی خیر منائیں، آئندہ سے امید ہے کہ آپ علماء کرام کو چیلنج نہیں دیں گے، کیونکہ آپ کے مرزا غلام قادیانی جو ہیں وہ، چونکہ آپ نے اس مجددین کی بیان کردہ تفسیر کو کیا کیا ہے جی، آپ نے اس کو جھوٹا قرار دیا ابن عباس کی روایت کو، اور یہ دونوں ابن کثیر اور سیوطی مجدد ہیں، اور قرآن تو اس کو غلام قادیانی کیا کہہ رہا ہے کہ یہ ایسے لوگ جو ہیں وہ فاسق ہیں، ان کی مخالفت کرنے والا فاسق ہوتا ہے۔ اور جو قرآن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا ہے اس میں ارشاد ہے وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، کہ فاسقوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، کلما ارادوا ان یخرجوا منها اعیدوا فیها، جب بھی اسے نکلنا چاہیں گے اسی میں لوٹا دیے جائیں گے، وقیل لهم ذوقوا عذاب النار، اور ان سے کہا جائے گا کہ چکھو جہنم کا عذاب الذی کنتم به تکذبون، اپنے جھٹلانے کے بدلے میں۔ تو صحابی کی اس روایت کو مت جھٹلاؤ، اللہ کی آیات کو نہ جھٹلاؤ، ورنہ تم فاسق ہو کے اور جہنم کا ایندھن بن جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی ہدایت نصیب فرمائے، اور سارے قادیانیوں کو ہدایت نصیب فرمائے، مسلمانوں کو، اور نو مسلم جو مرزا قادیانی کی جماعت کو چھوڑ کے اسلام میں آ چکے ہیں میرے بھائی، اللہ تعالیٰ ان سب کو استقامت نصیب فرمائے، آمین۔